لیکن 11 ستمبر 2001 آیا تو اس کے فوراً بعد ہم سے مشہور 7 نکاتی مطالبہ پیکج تسلیم کرنے کو کہا گیا، جس کے بارے میں امریکی امیدیں یہ تھیں کہ ہم ان میں سے شاید 2 سے 3 مطالبات مان لیں گے، لیکن پرویز مشرف نے انہیں حیران کرتے ہوئے 7 کے 7 مطالبات بصر و چشم تسلیم کر لیے۔ اس عظیم فدویانہ سرنڈر کے فوراً بعد ہی ہم پر سے وہ تمام پنیاں ایک دم اٹھا لی گئیں جو ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے لگی تھیں۔ حالانکہ ہم بھی وہی تھے اور ہمارا ایٹم بم بھی ویسا ہی تھا، لیکن اب ہماری سرزمین کی ضرورت تھی اور ہمارے جوانان کار بھی چاہیے تھے، تو ہم پر نوازشات شروع ہو گئیں۔ چند ماہ کے اندر ہی امریکہ نے پاکستان پر ڈالروں کی بارش شروع کر دی۔ 2 سال یعنی 2002 اور 2003 میں ہمیں $1.5 ارب دیے گئے، جبکہ جون 2003 میں جارج بش نے $3 ارب کے ایک 5 سالہ پیکج کا اعلان کر دیا۔ اسی ماہ یعنی 24 جون 2003 کو پرویز مشرف امریکی صدر نے اپنی کیمپ ڈیوڈ والی رہائش گاہ پر بلا کر دنیا بھر کے صحافیوں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرینڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کا ایک دوست کہا۔ مشرف کے اس دورے کے دوران 2 عدد معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے، جس کے تحت ہمیں کاروباری سہولیات دی گئیں۔ صرف $5 کروڑ کی سالانہ امداد کے بدلے ہم نے پاکستان کی سرزمین کو بارود کی بو اور خون کے دھبوں سے 20 سالہ آلودہ کیے رکھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے یہ 20 سال پاکستانی تاریخ کے بدترین سال تھے۔ ہم نے اپنا امن، سکون، اطمینان اور خوشحالی سب کچھ امریکی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ 70,000 شہریوں اور 7,000 کے قریب سیکیورٹی ممبران کی قربانی کے باوجود امریکی بے وفائی کا عالم یہ تھا کہ اس کی سرپرستی میں افغانستان کی سرزمین سے ہم پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں باقاعدہ بھارتی سفارتخانوں کی مدد سے مسلسل دہشت گردی ہوتی رہی۔ اس جنگ کے آخر میں ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ ایک زخم خوردہ پاکستان اور مغربی سرحدوں پر آباد اپنے مسلمان پڑوسی کی بد اعتمادی، جو ہمیں اپنی 20 سالہ جنگ میں دشمنوں کا ساتھی سمجھتا رہا۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ملکوں میں جیسے ہم آہنگی کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، اس کے بعد عالمی سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس معمولی سی دوستی کو بھی امریکہ پسند نہیں کرے گا۔ اگست 2021 سے ہم سے ایک بار پھر 2001 والے مطالبات شروع کر دیے گئے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ہم اسے افغانستان پر گہری نظر رکھنے کے لیے زمینی اور فضائی سہولیت فراہم کریں، جبکہ دوسرا مطالبہ وہی تھا کہ ہم چین کی طرف دیکھنے کی بجائے بھارت سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ یہی مطالبات ہم سے 2001 میں بھی کیے گئے تھے، اور ہم نے امریکہ کو ان دونوں معاملات میں جب یقین دلا دیا تو پھر ہمارے لیے امریکی امداد کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ امریکی کانگریس کو 4 اپریل 2003 کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے الفاظ یوں تھے: امریکہ کو جون 2002 میں اسلام آباد کی طرف سے عہد نامہ وصول ہوا ہے کہ وہ اپنے بارڈر کے پار ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کر دے گا اور بھارت پاکستان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان مذاکرات کا آغاز بھی کرے گا۔ اس اقرار نامے کے بعد ہی پاکستان کی مدد کا آغاز کیا گیا۔ آج بھی کچھ نہیں بدلا، مطالبات وہی ہیں اور ہمیں ہدایت بھی ویسی ہی مل رہی ہیں۔ ان ہدایات پر عمل درآمد تو عمران خان کی حکومت بدلنے سے 1 سال پہلے ہی اس وقت شروع ہو گیا تھا